تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. تہجد کا وقت جو ہے اس میں دعا بڑی منظور ہوتی ہے، چونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی عرش معلیٰ سے آسمان دنیا میں نزول اجلال فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. تو یہ بڑی رحمت کا وقت کہ تہجد کے وقت میں آدمی نماز پڑھے اور گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ یقیناً کام بن جاتا ہے. باقی حضور کی تہجد کا کیا مقابلہ ہے؟ حضور تو کبھی کبھی تہجد میں 8 پارے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. بی بی عائشہ فرماتی حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں سوج گئے. کھڑے کھڑے 8 سپارے پڑھنا کو آسان تو نہیں ہے، اور پھر پڑھنے والے بھی محمد مصطفیٰ ہوں جو سوار سوار کے بنا بنا کے ایک ایک موتی کی طرح پڑھتے تھے. تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی جان پہ رحم کریں، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، اتنی مشقت کر رہے ہیں، اللہ نے تو آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ ہم نے آپ کی ہر چیز معاف کر دی، غلطیاں بھی معاف کر دی. تو جب آپ کو یہ مبارک بات مل گئی ہے کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پھر کیوں مشرف فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ جس رب نے مجھے یہ مقام دیا میں اس کا بندہ نہ بنوں، میں شکر گزار نہ بنوں؟ اور آگے اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ نافلۃ لک. تو اب بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ پہلا حکم جو تھا سب کے لیے تھا، پھر منسوخ ہو گیا، سب سے منسوخ ہو گیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حضور پہ تہجد فرض رہی، امت پہ معاف ہو گئی. لیکن اکثر قول یہی ہے کہ حضور پر بھی معاف ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ حضور نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، صرف مزدلفہ کی رات میں حضور نے تہجد نہیں پڑھی. آپ نے مغرب عشاء پڑھی پھر آرام کیا. کیوں؟ شفقت علی امتی، اپنی امت پہ مہربانی کی کہ کل بڑا کام ہے، کنکریاں مارو، قربانی کرو، حلق کراؤ، طواف زیارت پہ جاؤ، تو یہ رات کو تھکے ہوئے ہوں گے تو کیسے بیچارے جائیں گے؟ ورنہ حضور تو پڑھ سکتے تھے، ورنہ کبھی زندگی میں حضور نے نہیں چھوڑی ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ نافلۃ لک کا معنی ہوتا ہے زائد، یعنی آپ کے لیے ایک یہ زائد فرض ہے. اور ساتھ اللہ نے آپ کو خوشخبری بھی دی کہ تیرا رب جو ہے تمہیں مقام محمود پہ پہنچائیں گے. اور مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام شفاعت، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی شفاعت فرمائیں، یعنی پیشی شروع ہو جائے گی. اسی لیے حضور نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو تم مجھ پہ درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا. یہ وسیلہ جو ہے یہ مقام ہے جنت میں. یہ وسیلہ یہ نہیں کہ وسیلہ پکڑو، وہ تو حضور فرما رہے ہیں میرے لیے دعا کرو، تو وسیلہ کیا ہوا؟ وہ تو الٹا فرما رہے ہیں کہ امت میرے لیے دعا کرے. اب اس دعا کا فائدہ جو ہے وہ بھی ہمیں ہے، حضور کو تو کوئی ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا جو بندہ میرے لیے مقام وسیلہ طلب کرے گا حلت علیہ شفاعہ، اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی، میں اس کی شفاعت کروں.